درود شریف کی فضیلت حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عمل بتا دیا۔ اس نے اپنی مرحومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا، مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول یعنی ڈامر کا لباس، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی۔ اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی کو سنایا۔ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجا کر بیٹھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس کے بقول تو عذاب میں تھی، آخر یہ انقلاب کس طرح آیا؟ مرحومہ بولی، قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بسم ہدایت، نوشہ بسم جنت، منبع جود و سخاوت، سراپا فضل و رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا۔ اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 560 قبر والوں پر عذاب اٹھا لیا۔ بسوئے کوئے مدینہ بڑو درود پڑھو، جو تم کو چاہیے جنت، پڑھو درود پڑھو، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا درود شریف کی بڑی برکت ہے، اور وہ بھی کسی عاشق رسول کی زبان سے پڑھا جائے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہو کہ جس کے قبرستان سے گزرنے اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے 560 مردوں سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اپنے عزیزوں کی قبروں پر عاشقان رسول کو بصد احترام لے جانا، ان سے وہاں ایصال ثواب کروانا یقیناً نفع بخش ہے۔ اللہ عز و جل کے قدموں کی برکت کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا شیخ اسماعیل حضرمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی قبرستان سے گزرے اور ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر بہت روئے، پھر تھوڑی دیر بعد بے ساختہ ہنسنے لگے۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں نے دیکھا کہ اس قبرستان والوں پر عذاب ہو رہا تھا، تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے آہوازاری کرتے ہوئے خوب رو رو کر دعائیں مغفرت کی، تو مجھ سے کہا گیا کہ جاؤ، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں تمہاری شفاعت قبول کر لی۔ یہ فرما کر کونے میں بنی ہوئی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس قبر والی عورت بولی کہ اے فقیہ اسماعیل، میں ایک گانے بجانے والی عورت تھی، کیا میری بھی مغفرت ہو گئی؟ تو میں نے کہا ہاں، کہ تو بھی انہیں بخش جانوں والوں میں سے ہے۔ یہی چیز میری ہنسی کا باعث بنی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام رحم اللہ السلام کی بھی کیا خوب شان ہے۔ قبروں کے حالات ان پر ظاہر ہوں، قبر والوں سے یہ گفتگو فرمائیں، ان کی دعا و مناجات سے عذابات اٹھ جائیں، قبر والے ان سے فریادیں کریں تو یہ حضرات سن لیں اور ان کی امدادیں فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے اولیاء کے صدقے بے حساب بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبرستان سے گزرے تو کہا، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی یا قبر والو، تم پر سلامتی ہو۔ نئی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نئی شادیاں رچا لیں، تمہارے گھروں میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو آواز آئی، ہے عمر، ہماری نئی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ یہاں ملا، اور جو راہ خدا میں خرچ کیا اس کا بھی نفع پایا، اور جو دنیا میں چھوڑ آئے
اس میں نقصان اٹھایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی کیا شان ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبر والوں سے بھی گفتگو فرما لیتے تھے۔ بیان کردہ حکایت میں خصوصاً مال و دولت کے حریصوں اور عالی شان مکان اور اونچے اونچے پلازے بنانے والوں کے لیے عبرت کے کافی مدنی پھول ہیں۔ انسان دنیا کے جس مکان کو نہایت مضبوط و مستحکم بناتا اور عمدہ سے عمدہ انداز میں سجاتا ہے، وہ اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا، بالآخر دوسرے لوگ اس کے اندر آباد ہو جاتے ہیں۔ اس کی خون پسینے کی کمائی اور جمع شدہ رقم پر بھی دوسرے لوگ ہی قبضہ جماتے ہیں۔ ہاں، مرنے کے بعد صرف وہی مال کام آتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناہا قوما آخرین فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ ترجمہ کنز الایمان، کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ دولت دنیا یہیں رہ جائے گی، غافل انسان ساتھ نیکی آئے گی۔ صلو علی الحبیب۔